السلام علیکم۔ ہمارے کچھ رشتہ دار سعودی عرب میں کام کرتے تھے۔ ان لوگوں کا وہاں اپنا کاروبار تھا۔ مجھے جب بھی موقع ملتا تھا میں ان سے یہی کہتا کہ خدا کے لیے ماں بیمار ہے، بیوہ ہے، آپ لوگ مجھے بھی اپنے ساتھ سعودی عرب کام کرنے بلا لیں تاکہ میں اپنی بہن کا سہارا بن سکوں۔ یہ لوگ میرے تایا کے بیٹے تھے۔ ان دنوں میری عمر مشکل سے 17-18 سال ہوگی۔ تایا کا بڑا بیٹا تحسین ہمیشہ میری بات سنتا تھا اور کہتا تھا کہ تم ابھی چھوٹے ہو، اپنی پڑھائی کرو، اس کے بعد تمہارا کچھ دیکھیں گے۔ مگر پھر اماں کے بھرپور اصرار پر تحسین بھائی نے مجھے اپنے ساتھ سعودی عرب بلا لیا۔ کہنے لگے یہاں تمہیں ہر قسم کا کام کرنا پڑے گا۔ میں نے تمہاری ماں کو اس لیے نہیں بتایا کہ کہیں ان کو پریشانی نہ ہو، ورنہ تو ابھی تک تمہارا شناختی کارڈ نہیں بنا۔ یہاں پر بلانا ہی ایک مشکل کام تھا۔ اب جو کام کہا جائے گا وہی کرو گے، اس کے بدلے میں تنخواہ تمہاری ماں کو ہر مہینے بھیج دوں گا۔ میں نے کہا جی بہتر۔ پھر کچھ سوچ کر بولے میں تمہیں ایک آدمی کے گھر بھیجوں گا، اس کی 4 بیویاں ہیں، بلکہ 5 ہیں۔ وہ کچھ مزید سوچ کر بولے ان 5 بیویوں کے کام کرنے کے لیے اسے ایک چھوٹے لڑکے کی ضرورت ہے جو بالغ نہ ہو۔ سمجھ سکتا ہوں تمہاری عمر اور تمہارا قد کاٹ ایسا ہے کہ تمہیں وہ آرام سے رکھ لیں گا، اچھے پیسے بھی دے گا۔ عورت کو یہ لوگ گھر میں کام کرنے کے لیے نہیں رکھتے اور نہ یہ کسی لڑکی کو رکھ لیتے ہیں۔ چھوٹے لڑکے یہاں کام کرتے ہیں اور پاکستان سے بھی تمہاری عمر کا کوئی نہیں آتا۔ تم بہت کم لوگوں میں سے ہو جو اتنی کم عمری میں پردیس آ گئے ہو۔ میں اپنے کزن کی بات سن کر بہت خوش ہوا۔ میں نے کہا بس جیسا آپ کہیں گے میں ویسا ہی کروں گا۔ پھر تحسین بھائی نے مجھے کہا اس آدمی کی 5 بیویاں ہیں، لیکن وہاں پر تمہیں کچھ احتیاطیں کرنا ہوں گی۔ مثلاً یہ کہ وہاں تم یہ نہیں کہو گے کہ تم پاکستان سے ہو، نہ ہی تم اردو بولو گے۔ میں حیران ہو گیا اور پریشان بھی۔ اردو نہیں بولوں گا تو کیا بولوں گا؟ کہنے لگے ان لوگوں کو کون سا پتہ چلتا ہے، انگریزی سے بالکل بے بہرا ہیں۔ الٹی سیدھی انگریزی بول دینا، یہ ظاہر کر کے کہ تم کسی انگریز ملک کے پسماندہ گاؤں سے ہو۔ خبردار جو تم نے پاکستان کا نام لیا، پاکستان کا نام لے کر بھی تو یہ ظاہر کرنا کہ تمہیں اردو نہیں آتی۔ میں یہ باتیں سن کر اور حیران تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آخر اس میں کیا حکمت تھی یہ تو مجھے بعد میں پتہ چلی۔ فی الحال مجھے تحسین بھائی نے مختصر سے سامان کے ساتھ شیخ جلیل کے گھر بھیج دیا تھا۔ شیخ جلیل کا گھر بہت ہی بڑا تھا۔ میں اس گھر کو باہر سے دیکھ کر ہی حیران رہ گیا تھا۔ اس گھر کے تقریباً 14-15 کے قریب کمرے ہوں گے۔ 2 منزلہ گھر تھا۔ اوپر والی منزل بہت خوبصورت تھی، جبکہ نیچے والی منزل پر اندھیرا سا چھایا ہوا تھا۔ تحسین بھائی کہنے لگے میں نے بھی اس آدمی کے گھر میں کام کیا ہے، پر اس نے مجھے کسی وجہ سے نکال دیا تھا۔ میں یہاں صرف اور صرف مینیجر کا کام کرتا تھا۔ اس گھر کے مسئلے بہت ہوتے ہیں، اس لیے اگر تم دل لگی سے کام کرو گے، ان مسئلوں کو نپٹاتے رہو گے تو تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی۔ یہ آدمی تمہیں تمہاری سوچ سے بڑھ کر دے گا۔ اس کی زندگی میں سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں ہے۔ ان کی باتیں سن کر میں پر امید ہو گیا تھا، پر یہ نہیں جانتا تھا کہ اس گھر میں آ کر میری زندگی اور میری سوچ بدلنے والی ہے۔ خیر تحسین بھائی نے مجھے اس آدمی سے بھی ملوایا تھا۔ شیخ جلیل بہت نہایت خوش اخلاق قسم کا آدمی تھا، پر اس کے چہرے پر ایک عجیب درد تھا۔ اسے دیکھ کر لگتا جیسے وہ زمانے بھر کا ستایا ہوا ہو۔ اس کی آنکھوں میں ویرانی سی تھی۔ حیران تھا۔ جلیل بھائی کے بارے میں تو مجھے میرے تحسین بھائی نے یہ بتایا تھا کہ ان کی 5 بیویاں ہیں۔ 5 بیویوں کے ہوتے ہوئے کوئی آدمی کیسے ناخوش ہو سکتا ہے؟ یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ بہرحال میں نے تحسین بھائی کو خداحافظ کہا۔ وہ مجھے یہاں چھوڑ کر اپنے بندے کے ساتھ واپس چلے گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد ارمی آدمی نے مجھے دل پر ہاتھ رکھ کر سلام کیا اور ایک لڑکے کی طرف اشارہ کیا جو کہ اسی کمرے میں کھڑا تھا۔ اس لڑکے سے کہا کہ اسے باہر لے جاؤ۔ وہ لڑکا مجھے جانا پہچانا سا لگا تھا، بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتا
پھر مجھے بڑے رازداری والے انداز میں اوپر لے کے آ گیا۔ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آتے ہی سرگوشی والے انداز میں بولا، مجھے پتا ہے کہ تم پاکستانی ہو، میں بنگلہ دیشی ہوں، لیکن خدا کے لیے یہاں پر اس بات کا پرچار مت کرنا کہ تمہیں ہندی یا اردو سمجھ آتی ہے۔ اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے کہ تمہیں بعد میں معلوم ہو جائے گی۔ میں حیران تھا، ہر کوئی مجھے یہی بات کیوں کہہ رہا ہے؟ کیا شیخ کو کسی کے پاکستانی ہونے سے مسئلہ تھا؟ اگر تھا تو تحسین بھائی کے ساتھ وہ اس طرح پیش آیا تھا جیسے کہ وہ ان کے دوست ہوں۔ خیر، مجھے اس لڑکے کا جس کا نام پٹیل تھا مجھے سارا کام سمجھا دیا۔ اس نے کہا کہ اس آدمی کی 5 بیویاں ہیں، ان کو کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی کام پڑ جاتا ہے، اسی لیے ان کو باہر جانے کی ضرورت ہوتی ہے یا پھر گھر بیٹھ کر ہی وہ کوئی چیز منگواتی ہیں۔ تم کو فوراً ہی ان کو سب کچھ لا کر دینا ہے جو وہ مانگیں، اور وہاں کسی سے کوئی بات پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب تمہارے ذہن میں یہ بھی سوال آ رہا ہوگا کہ شیخ کی 5 بیویاں کیسے ہیں، کیونکہ یہ تو مسلمان ہے، مسلمان بس 4 بیویاں ہی رکھ سکتا ہے۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ بات یہ ہے کہ جو نیچے والے پورشن میں سب سے کم عمر والی لڑکی رہتی ہے، اس کو شیخ نے طلاق دے دی ہے۔ وہ ان کی بیوی تو ہے لیکن طلاق یافتہ ہے۔ شیخ اس کے پاس نہیں جاتا، صرف اپنی 4 بیویوں کے ساتھ رہتا ہے، اور بہتر یہی ہوگا تم اپنے کام سے کام رکھو۔ آج کے بعد یہ بات کسی سے مت پوچھنا۔ میں اس کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے وہاں سے نکل آیا تھا۔ اب سوال تو یہ تھا کہ میں سارا دن بس ان کی بیویوں کے حکم کا انتظار کرتا رہوں، بدلے میں مجھے تنخواہ کتنا ملنا تھا، یہ ساری باتیں ذہن میں گردش کر رہی تھی۔ تبھی مجھے اندر سے کسی عورت کے چیخنے کی آواز آئی۔ میں باہر بیٹھا تھا، اندر عورت کے چیخنے کی آواز سن کر کمرے کی طرف دوڑ پڑا تھا۔ میں نے دیکھا اندر ایک عورت بری طرح چیزیں توڑ پھوڑ رہی ہے۔ وہ جوان لگتی تھی، اس کی عمر مشکل سے 27 یا 28 سال ہوگی، جبکہ وہی شیخ جو تھوڑی دیر پہلے مجھے کمرے میں ہدایات دے کر گیا تھا وہ اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہا تھا۔ لڑکی بری طرح رو رہی تھی، جبکہ وہ عربی آدمی بڑی ہی فکر مندی سے اسے چپ کرواتا تو کبھی نیچے بیٹھتا، کہتا کہ میری بات تو سنو۔ اس کے انداز سے ایسا لگ رہا تھا لیکن وہ لڑکی کوئی بات سننے کے موڈ میں نہیں تھی۔ میں ڈر گیا کہ کہیں عربی کی باتیں چھپ کر سننے سے مجھے یہ نوکری سے نہ نکال دیں۔ فوراً ہی واپس آ گیا۔ واپس آ کر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ 2 منٹ گزرے ہوں گے، کھٹاک سے دروازہ کھلا۔ وہ عورت اپنی چیزیں سمیٹتی ہوئی وہاں سے باہر جانے لگی۔ عربی اس کے پیچھے پیچھے دوڑا۔ میں نے اپنی نظریں جھکا لی تھیں، پر اس لڑکی نے اس آدمی کی کوئی بات نہیں سنی اور وہاں سے بھاگتی ہوئی چلی گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لگتا تھا کہ وہ بہت بڑے کرب میں مبتلا ہے۔ وہ عربی جو کہ اسے پہلے روکنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کے جانے کے بعد پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور کہنے لگا، یا اللہ معافی، مجھے اس کی باتوں سے اتنا سمجھ آ گیا تھا کہ وہ بہت شرمندہ ہے اپنی کسی حرکت سے اور اسے دہرانا بھی نہیں چاہتا تھا، مگر لاشعوری طور پر وہ ایسا ہی کرتا ہوگا، تبھی تو اپنی بیوی سے معافی مانگ رہا تھا۔ بہرحال میں چپ رہا تھا۔ میں اپنے نئے حکم کا منتظر تھا کہ وہ میرے پاس آیا اور مجھ سے کچھ عجیب و غریب سے انداز میں باتیں کرنے لگا۔ میں اس کی بات سمجھ نہیں پایا۔ تبھی اس نے ایک لڑکے کو آواز دی۔ یہ وہی لڑکا تھا جس نے مجھے اس عربی کے بارے میں مختصر معلومات دی تھی۔ وہ پاس آ گیا۔ اس نے عربی سے کوئی بات کہی، عربی نے اسے کچھ سمجھایا اور پھر اس لڑکے نے مجھے جو کچھ بتایا وہ تو میری زندگی بدلنے والا تھا۔ میں یہ سن کر حیران رہ گیا کہ وہ عربی مجھ سے یہ کہہ رہا تھا کہ تم میری ایک بیوی سے شادی کر لو۔ مجھے لگا جیسے کہ مجھے آزما رہا ہوتا ہے میں اس کا وفادار ہوں یا نہیں، یہ ثابت ہو سکے۔ میں نے اس لڑکے سے کہا کہ میں شیخ کی بیویوں کی بہت عزت کرتا ہوں، ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو مجھے معاف کر دے۔ میری بات سن کر شیخ سمجھ گیا کہ میں اس کی پیشکش سے خوف زدہ ہو گیا ہوں۔ کہنے لگا کہ تم ڈرو نہیں، میں تمہیں یہ سب کچھ آزمانے کے لیے نہیں کہہ رہا، بلکہ اپنی بیوی سے تمہاری شادی کروانا چاہتا ہوں، مطلب نکاح کروانا چاہتا ہوں۔
وہ عربی بہت پریشان لگ رہا تھا۔ اس کی باتوں سے بھی محسوس ہوتا تھا جیسے وہ کسی گہری سوچ میں ہو۔ خیر میں نے جا کر یہ بات اپنے تحسین بھائی کو بتا دی۔ تحسین بھائی بھی اس گھر میں آ گئے تھے۔ عربی نے ان کو بھی بہت باتیں سمجھائی تھیں۔ تحسین بھائی مطمئن ہو گئے، کہنے لگے کہ تمہارے لیے یہ زندگی کا سب سے اچھا موقع ہوگا۔ تم شیخ کی اس چھوٹی بیوی سے شادی کر لو جس نے شیخ سے طلاق لے لی ہے یا پھر اس کو دے دی ہے۔ اس کے بعد وہ تم کو بتائیں گے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ میں تو اس گھر میں کٹ پتلی سا تھا۔ میں نے کہا جیسا میرے مالک کا حکم ہوگا میں ویسا ہی کروں گا۔ یوں میرے نکاح کی تاریخ مقرر کر دی گئی تھی۔ تاریخ کیا تھی؟ پرسوں میرا نکاح ہونا قرار پایا تھا، جبکہ وہ لڑکی پاکستانی تھی۔ اس کا نام صبا تھا۔ یہ معلومات مجھ تک آ چکی تھی۔ میں یہ نہیں سمجھ پایا تھا کہ آخر صبا کے ساتھ شادی کرنے کا مجھے کیوں کہا جا رہا ہے، جبکہ یہ شیخ کی وہ بیوی ہے جس کو وہ طلاق دے چکا ہے۔ مجھ سے دوبارہ شادی کروا کے شاید وہ اپنی بیوی کے لیے ازالہ کرنا چاہتا ہوگا۔ بہرحال پرسوں کا دن تو آنا ہی تھا۔ میرا نکاح صبا کے ساتھ پڑھا دیا گیا۔ صبا نے روتے روتے نکاح کے لیے ہاں کہی تھی اور نکاح ہوتے ہی مجھے اور صبا کو ایک الگ کمرے میں بھیج دیا گیا تھا۔ یہ کمرہ اچھی طرح سجایا گیا تھا اور اس میں ریشم کے بستر تھے اور نرم گرم ایسے بستر جو میں نے کبھی دیکھے ہی نہیں تھے۔ مخملی پردے، ان پردوں کو دیکھ کر اس گھر کی عمارت کا اندازہ ہوتا تھا۔ میں چپ چاپ بیٹھا وہ پردے اور کمرے کو ہی دیکھ رہی تھی کہ صبا روتی ہوئی میرے پاس آئی اور بولی، اب تم بھی مجھے طلاق دے دو گے؟ یہ بات مجھے معلوم ہے کیونکہ میرے نصیب میں بس طلاقیں ہی لکھی ہیں۔ میں اس کو اردو بولتا دیکھ کر حیران نہیں تھا کیونکہ پہلے ہی جان چکا تھا کہ وہ ایک پاکستانی ہے۔ وہ مجھ سے مختلف باتیں کرنے لگی مگر اس کے چہرے پر درد صاف لکھا تھا۔ تم کون ہو؟ یہاں کیسے آئی ہو؟ اور کیا تم جانتی ہو کہ تمہاری شادی میرے ساتھ کیوں کروائی گئی ہے؟ میری یہ بات سن کر صبا مزید رونے لگی۔ اچھا رو تو نہیں، میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ویسے بھی اب تو ہمارا نکاح ہو گیا ہے۔ اگر تم دکھی ہو تو تم میرے ساتھ بہت خوش رہو گی۔ میں ایک خیال رکھنے والا اچھا اور معقول انسان ہوں۔ میری بات سن کر وہ پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ہنس دی اور بولی، تمہارے ساتھ میرے نکاح عارضی ہے۔ تم تو بڑے ہی معصوم اور سیدھے سادے لڑکے ہو۔ تم یہ نہیں جانتے کہ تمہارا نکاح مجھ سے کروایا کیوں گیا ہے۔ تم فی الحال اس شادی کی خوشی میں خوش ہو۔ تم یہ نہیں جانتے کہ میری کیا کہانی ہے۔ میری عمر دیکھو، مجھ پر گزرے درد دیکھو۔ تم خود ہی جان جاؤ گے کہ میں جو کہہ رہی ہوں بالکل صحیح کہتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ رونے لگی۔ تم مجھے اپنی پوری بات بتاؤ، پھر میں مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکالنے کی کوشش ضرور کروں گا۔ تم دیکھ لینا، تمہیں میں مایوس نہیں رکھوں گا۔ اگر تم اتنی ہی دکھی ہو تو اس کا کوئی نہ کوئی حل تو اللہ نے رکھا ہوگا۔ یہ تو ہے۔ وہ یکدم خوش ہو گئی تھی۔ چلو میں تمہیں اپنی کہانی سناتی ہوں، پھر تم سمجھ جاؤ گے کہ شیخ کی ہر بیوی اس کے کمرے سے آنے کے بعد روتی کیوں ہے اور کیوں اس کے ساتھ کوئی بھی عورت بس نہیں پاتی۔ اس کے ساتھ اب تک 30 عورتوں کی شادی ہو چکی ہے۔ کیا تم یہ سوچ بھی سکتے ہو تمہیں شادیوں پر خرچہ کتنا آتا ہے اور وہ لڑکیاں ڈھونڈنے میں وقت کتنا لگتا ہے؟ یہ کہہ کر وہ بننے لگی، ہاں بہت زیادہ وقت لگا ہے اور اسے اور اب عبرت آئی ہے۔ اب یہ سبق سیکھ گیا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اسی لیے تو اس نے تمہاری شادی مجھ سے کروائی ہے۔ تم پہیلیاں مت بجھواؤ، مجھے پوری بات بتاؤ، میں نے بیزاری سے کہا۔ میری عمر ان دنوں صرف اور صرف 13 سال تھی جب میں اپنے اسکول کی سب سے ہونہار طلباء ہوا کرتی تھی۔ میرے لیے زندگی بہت خوبصورت تھی، پر میں یہ نہیں جانتی تھی زندگی کا یہ حسین خواب بہت جلد ہی ختم ہونے والا ہے۔ ان دنوں ہمارے اسکول میں فنکشن ہو رہے تھے۔ مجھ جیسی ایک عام غریب مزدور کی بیٹی کو حصہ لینے کا موقع ملا تو میں نے بھی اپنی بھرپور کارکردگی دکھائی اور لوگوں کو متاثر کر دیا۔ میں بہت خوش شکل تھی۔ ہم لوگ ایک بڑی تقریب میں گئے تھے جہاں میں نے ڈانس پیش کیا۔ اس ڈانس نے مجھے بہت مقبول بنا دیا تھا۔
کافی سارے لوگ مجھے جاننے اور پہچاننے لگے تھے۔ میں بے پناہ حسین تھی کہ جو بھی دیکھتا بس دیکھتا ہی رہ جاتا۔ پرنسپل نے بھی جب میرا یہ اسکرپٹ دیکھا تو انہوں نے مجھے اپنے اسکول کی سب سے ٹاپ بچوں میں رکھ لیا۔ اب جب بھی کوئی تصویر کھنچوانا ہوتی میں ہی آگے جاتی تھی۔ میری تصویریں اسکول کے میگزین پر چھپا کرتی تھیں، میں اخباروں میں آنے لگی تھی، پر میں یہ نہیں جانتی تھی میری شہرت ایک دن میری قاتل بن جائے گی۔ میں اپنے گھر میں تھی جب ایک دن ابا کے پاس ایک آدمی آیا، اس کے پاس تو عورتیں بھی تھیں۔ کہنے لگے کہ ہم آپ کی بیٹی کا انٹرویو کرنے آئے ہیں، ساتھ ہی ایک پیشکش بھی دی۔ ابا میرے مزدور اور لالچی آدمی تھے، لالچی نہیں کہو، یہ کہو کہ حالات کے ستائے ہوئے تھے۔ جب ابا نے ان لوگوں کو اتنی بڑی پیشکش سنی، ان کا منہ بھی کھلے کا کھلا رہ گیا۔ دراصل یہ لوگ ابا سے کہنے آئے تھے کہ ان کی بیٹی کو سعودی عرب لے کر جائیں گے، پڑھائے لکھائیں گے اور ساتھ ہی نوکری بھی کروائیں گے، تنخواہ ہر مہینے باقاعدگی سے ابا کو بھیجیں گے۔ ابا نے شاید پہلی دفعہ ایسی بات سنی تھی۔ بیٹھے بٹھائے انہیں کروڑوں روپے کا لالچ دیا گیا۔ ابا خوشی سے پھولے نہ سما رہے تھے، ساتھ عورتیں بھی تھیں، اس لیے ان لوگوں پر یقین کر لیا۔ پر ہم کیا جانتے تھے یہ لوگ تو انسانوں کے روپ میں بھیڑیے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ ان لوگوں نے باقی کی کارروائی کیسے مکمل کی، لیکن مختصر سے کاغذات بنانے کے ساتھ مجھے ہوائی جہاز میں بٹھا دیا گیا، اور پھر میری قسمت میں اسی دن پلٹا کھایا جب مجھے یہاں لایا گیا۔ میں پورا راستہ جہاز میں یہی سوچتی رہی، میں آگے جا کر بہت بڑے اسکول میں پڑھائی کروں گی۔ پر جب مجھے لاہور لایا گیا، ایئرپورٹ پر مجھے ایک لڑکی نے استقبال بھی کیا اور میری خوب پوچھ تاچھ کی گئی۔ وہ لڑکی مجھے ایک بہت خوبصورت بڑے سفید رنگ کے ہوٹل میں لے گئی، اس کے باہر عربی میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ میں نہیں سمجھ پائی کہ یہ کیا ہے۔ وہ لڑکی مجھے ایسے ہوٹل میں لے گئی جہاں پر ماحول بہت ہی عجیب تھا، خوبصورتی، رنگ روشنیاں اور لڑکیاں مختصر کپڑے پہن رکھی تھیں۔ خدا جانے یہ کون سا سعودی عرب تھا۔ ہم نے تو یہی سن رکھا تھا کہ وہ اللہ کی پاک سرزمین ہے، وہاں ایسا کچھ بھی نہیں جیسے ہمارے ملک میں ہوتا ہے۔ پر میں تو دیکھ کر حیران تھی، یہاں عیاشی کا ایک بھرپور اڈا تھا۔ میں سوچنے لگی کہ مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے، یہ جگہ تو ہم جیسی لڑکیوں کے لیے نہیں ہے، نہ ہی یہاں کوئی اسکول کی لڑکی نظر آ رہی تھی۔ مختلف راہداریوں سے گزرتی ہوئی وہ لڑکی مجھے ایک بڑے سے ہال میں لے گئی جہاں پر ایک بیوٹی پارلر جیسی جگہ تھی۔ اس بیوٹی پارلر میں میرے بال بنائے گئے، مجھے عمدہ اچھے کپڑے پہنائے گئے، میں کسی شہزادی کی طرح لگ رہی تھی۔ مجھے اپنے آپ پر بھی رشک آ رہا تھا۔ مجھے سرخ رنگ کی پوشاک پہنائی گئی، میرے سر پر ایک ٹوپی رکھ کر مجھے ایسے تیار کیا گیا جیسے تم فلموں اور ڈراموں میں شہزادیوں کو دیکھتے ہو۔ میں بے پناہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ دنیا کی سب سے حسین لڑکی اس وقت میں ہی معلوم ہو رہی تھی۔ پھر مجھے ایک اور کمرے میں لے جایا گیا۔ یہ دیکھ کر تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کہ وہاں پر صوفے پر ایک آدمی برجمان تھا جس نے اپنے بازو دونوں طرف پھیلا رکھے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں ہوس ابھر آئی، اور پھر کیا تھا، اس نے مجھے برباد کرنا اپنا حق سمجھا۔ وہ مجھے بہت دور سے بک کر کے لایا تھا۔ یہ سارا کھیل، سارا حال اسی نے تو بچھایا تھا۔ ایک دن اخبار میں اسے میری تصویر دیکھ کر میں پسند آ گئی، بس وہیں سے اس نے مجھے برباد کرنے کی ٹھان لی۔ جب پتہ کروایا تو پتہ چلا میرے باپ غریب ہے۔ پھر کیا تھا، ان کو لالچ دیا اور ہفتوں کے دنوں میں مجھے یہاں لے کر آ گیا۔ اب میں اس کے سامنے بھی سجائی ریشم کی گڑی کی طرح پیش کی گئی تھی۔ میں بہت روئی تھی، چیخی چلائی تھی، میری کسی نے نہیں سنی۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے برا دن تھا۔ اس سب کے بدلے میری اماں ابا کو پیسے بھیجے جاتے رہے، وہ خوش تھے اور جب بھی موقع ملتا میری اچھی تصویریں بنا کر انہیں بھیج دیتے، جس سے لگتا کہ میں اسکول میں پڑھ رہی ہوں۔ پھر کچھ دن گزرے، اس عربی نے مجھ سے شادی کر لی، کہنے لگا کہ میں تمہیں اپنی بیوی بنا کر رکھوں گا، لیکن مجھے اس کی کیا سمجھ آتی، وہ تو عربی میں بات کرتا تھا اور میں اردو بولتی اور سمجھتی تھی۔ ایک دن اس نے ایسا کیا جو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، مجھ سے کوئی بات کہہ رہا تھا،
مجھے سمجھ نہیں آئی تو مجھے طلاق دے دی۔ طلاق دے کر مجھے اس کال کوٹری میں پھینک دیا، پھر مجھ پر ظلم کرنے لگا، اتنے ظلم کہ جو میں نے زندگی بھر نہیں سہے تھے۔ مجھے اپنی زندگی سے نفرت ہو گئی، لگنے لگا جیسے موت ہی مجھے اس سارے غم سے نجات دلا پائے گی۔ میں دن رات نماز پڑھتی، اللہ سے دعا کرتی تھی، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ میری یہ قید کب ختم ہوگی، اس آدمی کو وہ سزا دے گی کہ وہ زندگی بھر کے لیے اجڑ گیا۔ اسے ایسی بیماری لاحق ہو گئی کہ کوئی عورت اس کے پاس نہیں رہتی، اسے غصہ آتا ہے، اسے غصے کے دورے پڑتے ہیں اور یہ ایسے خرافات باتیں کرتا ہے کہ کوئی بھی عورت اس کے ساتھ نہیں رہتی، اسے چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ اب اسے اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہے، احساس ہو گیا ہے اس کو کہ میرا دل دکھانے پر، مجھ پر تشدد کرنے اور مجھ جیسی نیک لڑکی کو ایک گھر سے اٹھا کر اپنے عیاش خانے میں لانے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ میں نے صبر کیا، ہر روز اللہ سے دعا کی، اللہ نے اس کے دل میں خود ہی احساس ڈال دیا کہ کوئی عورت اس کے ساتھ نہیں رہی جب سے میں اس کی زندگی میں آئی ہوں۔ اب یہ تمہاری شادی میرے ساتھ کروا کر اس بات کا ازالہ کرنا چاہتا ہے، پر مجھے لگتا ہے کچھ عرصے کے بعد یہ تمہیں کہے گا کہ تم میری بیوی کو طلاق دے دو تاکہ اب میں دوبارہ اس سے شادی کر سکوں۔ اس کو یہی ذہنیت سمجھ آتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ تو خاموش ہو گئی، مجھ پر لرزہ طاری ہو گیا۔ یہ قوم کتنی عیاش ہے، کیا واقعی میں اس بیچاری لڑکی کو ایسے ہی اٹھا کر لایا ہوگا؟ میری تو پریشانی کی انتہا نہ تھی۔ میں نے یہ ساری باتیں تحسین بھائی کو بتا دیں۔ تحسین بھائی بولے کہ میں اس سے پہلے سے ہی واقف تھا، پہلے ہی آدمی ڈرتا تھا کہ میں کسی اردو بولنے والے آدمی کو نہ لے کر آؤں، لیکن اب یہ اپنے اس جرم سے تنگ آ گیا ہے۔ لڑکی بہت نیک ہے، تم اسے نہیں جانتے، اس نے زندگی میں کوئی نماز قضا نہیں کی ہوگی، یہ خود بھی اس کی بہت تعریف کرتا ہے، لیکن اب وہ اس کے لیے ایک ناسور بن کر رہ گئی ہے۔ جب تک وہ اس کے گھر میں رہے گی تب تک یہ آدمی برباد ہی رہے گا، اجڑ کر رہے گا، اسی لیے یہ اس کی شادی کروا کر رخصت کرنا چاہتا ہے، واپس اپنے ماں باپ کے گھر بھیجنا چاہتا ہے۔ یہ تو اچھا ہوا اس کے ساتھ تمہاری شادی ہو گئی، میں جلیل سے کہوں گا کہ وہ تمہیں طلاق دینے پر مجبور نہ کرے اور جیسا صبا سوچ رہی ہے ویسا نہ ہو۔ تحسین بھائی نے جلیل سے بات کی، یہ آدمی خود بھی اس کی بہت تعریف کرتا ہے، اس نے صبا کو میرے ساتھ رخصت کر دیا اور ہمیں اچھی خاصی رقم بھی دی۔ اس نے صبا کی زندگی برباد کر دی تھی، اسے آباد کرنے کی بھی بھرپور کوشش کی، یہاں تک کہ صبا کے نام ایک خوبصورت گھر کر دیا۔ اس گھر میں اور صبا رہنے لگے۔ صبا کی چہرے پر مسکراہٹ نام کی تو کوئی چیز نہیں، پر میری ماں بہت خوش ہے۔ ماں کو میں نے صبا کی کہانی نہیں بتائی، بس یہ بتایا ہے کہ وہ بہت نیک لڑکی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صبا جیسی نیک لڑکیاں آج کل کے زمانے میں ڈھونڈنے سے نہیں ملتی۔ دوستو، کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔